ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے ہیں تالیق قرآن ہو کر۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ محترم سامعین اور معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز دوستو، اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو راحت بخشتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے حجرے و چمن میں بہار آتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے معاشرتی، سماجی، اخلاقی و سیاسی و مذہبی معاملہ مسائل کا حل ہے۔ تبیان لکل شیء، اللہ تعالیٰ نے دین سے جڑے ہوئے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ محترم بزرگوں، اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، اس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، اس کا سمجھانا بھی عبادت ہے، اس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ جنوں کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، جنوں کے کوچے میں دل پگار ہو کے چلے، شکار کرنے آئے تھے شکار ہو کے چلے۔ محترم حضرات، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے قوموں کو بلندی فرماتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے سینے سے لگائیں، انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائیں گی۔ کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانوں، خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانوں۔ یاد ہے تو آباد ہے، بھول گئے تو برباد ہے، یہی قرآن کی فریاد ہے۔ برادران اسلام، قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت ہی آسان کر دیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کریں گے۔ وہ ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا۔ سورج بے نور ہو سکتا ہے، ستارے ٹوٹ پھوٹ سکتے ہیں، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں بدلا جا سکتا۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلیں گا زمان اللہ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آج قرآن کریم رنگ بے رنگ غلافوں میں تو ہے، مگر ہمارے ہاتھوں میں نہیں، دلوں میں نہیں۔ گانے افسانے پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، مگر قرآن کریم کی ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا وقت نہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّکِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمی کو تائی کے معاف فرمائے اور ہمیں قرآن کریم سے محبت عطا فرمائے، آمین۔ پڑھتے جاؤ قرآن کریم ایک مخصوص لہجے میں، پڑھتے جاؤ قرآن کریم ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتے جائیں گی قلب کے ہر ایک لمحے میں۔ وآخری دعوانا